انسان کے دل میں فطرتی طور پر ہوتی ہے۔ وطن کی محبت انسان کے دل میں فطرتی طور پر ہوتی ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے، انسان کو اس جگہ سے، اس علاقے سے، اس محلے سے، اس جگہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ پرندے جس گھونسلے میں رہتے ہیں، اگر اس گھونسلے کو کوئی چھیڑے، یار وہ ککھوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، تنکوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی چھیڑے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان تو اپنی جگہ، حیوان بھی جہاں رہتا ہے اس کو بھی اپنی رہنے والی جگہ سے فطرتاً محبت ہو جاتی ہے۔ اور وطن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اور میں جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہمیں وہاں سے ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے فطرتی طور پر۔ تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر پاکستان کے بعد، کیونکہ 14 اگست آنے والا ہے نا، اس لیے آج کا موضوع میں نے یہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ قرآن و حدیث کے اندر وطن کی محبت کس طریقے سے ہوتی ہے، وطن سے پیار کس طرح کیا جاتا ہے۔ کیا وطن سے پیار یہ ہے کہ ہم ڈول بجائیں؟ وطن سے پیار یہ ہے کہ ہم ڈانس کریں؟ وطن سے محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بائکوں کے سلنسر نکال کے لوگوں کو، عوام کو، قوم کو تنگ کریں؟ وطن سے محبت کا انداز یہ ہے کہ ہم اپنی شرٹیں اتار دیں؟ وطن سے محبت کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر شریعت میں وہ کام جو منع ہے ہم وہ کر ڈالیں؟ نہیں، وطن سے محبت کا یہ انداز نہیں ہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے وطن سے محبت کا کیا انداز ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جہاں رہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کا بھی کوئی وطن تھا، کوئی علاقہ تھا، کوئی جگہ تھی۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول بھی جہاں رہتے تھے وہ بھی اپنے وطن سے پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کہیں تو میں قرآن کی آیت پڑھوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس اور ملک شام کے بارے میں اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم، اس وطن میں داخل ہو جاؤ، اس وطن سے محبت کرو، اس وطن کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس وطن میں برکتیں، عزتیں اور عظمتیں رکھی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہیں، خلیل ہیں۔ آپ وطن کے بارے میں، یعنی آپ کا وطن کیا تھا؟ مکہ المکرمہ، یعنی وہ تو ویسے بھی عظیم جگہ ہے نا، مکہ المکرمہ ویسے ہی مقدس جگہ ہے، ویسے ہی عظیم جگہ ہے، ویسے ہی رب کا گھر ہے، وہاں پر اللہ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس وطن کو امن والا بنا دے، یا اللہ اس کو بتوں سے پاک کر دے، میری اولاد کے لیے اس کو تو جو ہے وہ امن والا بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ وطن جہاں میں آباد ہوا، جہاں میری اولاد آباد ہوئی،
ہوئی یا اللہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی پھلدار درخت تھے، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس وطن کو، اس علاقے کو، اس زمین کو پھلوں والا بنا دے، آباد کر دے، یا اللہ یہاں چہل پہل لگ جائے، یا اللہ دنیا کا رخ اس طرف کر دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو میرا وطن ہے اس سے مجھے محبت ہے، تو اے میرے ماننے والوں، جو تمہارا وطن ہونا چاہیے تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا کا وطن کون سا تھا؟ مکہ المکرمہ۔ کیوں؟ حضور کی پیدائش مکے کی، حضور کی ولادت مکے کی، سرکار کا بچپن مکے میں گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مکہ المکرمہ میں ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی مکے میں نازل ہوئی، تو حضور کا آبائی وطن مکہ المکرمہ تھا، حضور وہاں رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وطن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم آیا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، یا اللہ میں یہاں پیدا ہوا، یا اللہ میرا یہاں بچپن گزرا، میرے آبا و اجداد یہاں کے ہیں، یا اللہ یہ میرا وطن ہے، یا اللہ یہ مجھے بہت محبوب ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے بہت پسند کرتا ہوں، یا اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، لیکن یا اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کا میں پابند ہوں، یا اللہ یہ مکہ میرا محبوب ہے، یا اللہ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے، یا اللہ اب مجھے وہاں پہنچا دے جو تیرا محبوب علاقہ ہو، جس کو تو پسند کرتا ہو۔ تو رب نے فرمایا، میرے محبوب پھر تو مدینے کی طرف روانہ ہو جا، تو ہجرت کر کے مدینے آ جا۔ پتہ یہ چلا کہ مکہ مصطفیٰ کا پیارا تھا اور مدینہ رب کا پیارا ہے۔ لیکن یار آج جو میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے، میں نے آپ کو سمجھانا ہے وطن کے حوالے سے۔ آپ کا اور میرا وطن پاکستان ہے، یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وطن پر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رات کو قائد اعظم نے اور قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر مشائخ اور علماء نے خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا؟ ایسا نہیں تھا۔ لاکھوں قربانیاں دی گئیں، لاکھوں جانیں کٹی، لاکھوں جانیں لوٹی، لاکھوں لوگ لوٹے، لاکھوں عزتیں پامال ہوئی، تب جا کے پاکستان مارے سے وجود میں آیا۔ اور پاکستان اس لیے مارے سے وجود میں آیا کہ اس پر اسلام کا جھنڈا لہرائے، اور اسلام کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے اور صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ تو وطن سے محبت یہ نبیوں نے بھی کی ہے، رسولوں نے بھی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو پتہ ہے مکہ کتنا پیارا تھا؟ آپ سوچ نہیں سکتے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمانے لگے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سامنے یوں آپ تشریف لائے، اور آپ نے کعبہ شریف کو دیکھ کر کہا، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی عزت والا ہے، تیری خوشبوؤں کی کیا بات ہے، تیری عظمتوں کی کیا بات ہے، تیری شان کی کیا بات ہے، تیرے مقام کی کیا بات ہے۔ اگر مجھے میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں یہیں رہتا، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تیری محبت میرے دل میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ وہاں رب کا گھر ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہاں زمزم ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ تھا وہاں پر، یعنی وہاں کعبہ بھی ہے، یعنی وہاں صفا اور مروہ بھی ہے، وہاں پر زمزم بھی ہے، وہاں پر اور بھی مقدسات ہیں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یار اس کے ساتھ یہ بات بھی تو ہے نا کہ وہ مصطفیٰ کا آبائی وطن تھا، مصطفیٰ کی پیدائش وہاں کی ہے، مصطفیٰ کا بچپن وہاں کا ہے، مصطفیٰ کے آبا و اجداد وہاں کے ہیں، تو مصطفیٰ کعبے کی وجہ سے بھی پیار کرتے تھے، زمزم کی وجہ سے بھی پیار کرتے تھے، مصطفیٰ وہاں مقدسات کی وجہ سے بھی پیار کرتے تھے، اور مصطفیٰ مکے سے اس لیے بھی پیار کرتے تھے کہ وہ مصطفیٰ کا آبائی وطن تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آبائی وطن سے محبت رکھنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ سرکار کا طریقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے وطن سے محبت۔ اللہ اکبر۔ ہماری امی جان اما عائشہ الصدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نا، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، توجہ فرما رہے ہیں آپ سارے؟ ہاں توجہ کریں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جشن آزادی کیسے منانی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا 14 اگست کا دن، یوم آزادی کا دن کیسے منانا ہے۔ اس طریقے سے منائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج مسلمان اس دن آزاد ہوئے تھے، اس دن وہ ملک آزاد ہوا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف کنجر خانہ لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے نہیں لگتا؟ ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ آج کوئی اسلامی ملک آزاد ہوا۔ جتنی نوجوان نسل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی رات کو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ وطن کی محبت کیوں ضروری ہے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان آزاد کرنے میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہماری ماں اور بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضور تشریف فرما تھے کہ مکہ المکرمہ سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ ہمارے مکے کا کیا حال ہے، بتاؤ ہمارے وطن کی کیا صورتحال ہے، بتاؤ وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بندہ مکہ المکرمہ کی شان بیان کرنے لگا، مکہ المکرمہ کی باتیں کرنے لگا، مکہ المکرمہ کی گلیوں کا تذکرہ کرنے لگا، کیوں جہاں حضور کا بچپن گزرا تھا نا، وہاں کی باتیں کرنے لگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں برس پڑیں، حضور آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں رونے لگیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ اے دنیا والو، مکے سے میں اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا آبائی وطن ہے، وہ میرا آبائی علاقہ ہے، میں وہاں سے اس لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا، جب آپ پر پہلی وحی اتری نا، تو سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر آئیں اور ان کو ساری صورتحال بتائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں تشریف لائے حضور، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی بنیں گے، اللہ کے رسول ہیں آپ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا سنیں کیا کہا ورقہ بن نوفل نے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی۔ 3 باتیں کہیں، کہا آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، یعنی آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، آپ کی باتوں کا انکار کرے گی، آپ کی بات کو نہیں مانے گی۔ حضور خاموش رہے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے کہا آپ کی قوم آپ کو بہت تکلیفیں دے گی، سرکار خاموش رہے۔ تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ امام سہیلی رضی اللہ تعالیٰ اس قول کے یہ جو ورقہ بن نوفل کی قول تھا، اس کے تحت امام سہیلی نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ روضۃ الانف کتاب کا نام ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا کہ حضور کو اس نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، دوسری بات آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی، سرکار خاموش رہے، اور تیسری بات فرمایا آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ تیسری بات کہی نا، وطن کی محبت یہ ہوتی ہے، جب اس نے تیسری بات کہی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی 2 باتوں پر خاموش رہے، لیکن جب اس نے تیسری بات کہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوا مخرجیہ، یعنی حضور نے تعجب کیا۔ آپ نے فرمایا ارے میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی، میرے آبائی علاقے سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے وطن سے محبت یہ فطرتی ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اپنے وطن سے محبت یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اپنے وطن سے وفا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہمارا وطن تو ایک سونے کی چڑیا ہے، ہمارا وطن تو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ہمارا وطن یہ تو وہ وطن ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، یہ وہ وطن ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा शरीफ की दीवार से टेक लगा के बैठते थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाया करते थे कि मुझे इस इलाके से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, मुझे इस इलाके से खुशबुएं आती हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसी ठंडी हवाएं, कैसी खुशबुएं? मेरे आका ने फरमाया मेरे ऐसे गुलाम वहाँ पैदा होंगे जो बिन देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे, बिन देखे मुझसे प्यार करेंगे। तभी तो इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई जहाँ से ठंडी हवा, वही मेरा देश है, वही मेरा देश है, वही मेरा देश है। पाकिस्तान इतना ऐसा नहीं बोले और डिलेट ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? इतना ऐसा नहीं बोले, सारे बोले पाकिस्तान का मतलब क्या? हाथ उठा के बोले पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया कि जी रात को ख्वाब देखा और सुबह पाकिस्तान बन गया। नहीं, 1857 से लेकर 1947 तक लाखों जानें कटी, हजारों इज्जतें लुटी, बहुत सारे उलमा, हजारों मशाइख उनकी गर्दनें काट कर दिल्ली की चांदनी चौक पर लटकाया गया, लेकिन उलमा पीछे नहीं हटे। क्यों? आलिम कहते ही उसको है जो हक और बातिल जब आमने सामने हो तो आलिम वो होता है जो हक के साथ खड़ा हो के बातिल के सामने डट जाए और दुनिया को ये पैगाम दे, ऐ दुनिया वालों मेरी गर्दन तो कट सकती है पर मैं बातिल के सामने झुक नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोंडे लिफंगे और लोफर लिफंगे और ये जो चोरों का टोला है इनकी वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ? आप तारीख पढ़ के देखें, आप किताबें पढ़ के देखें, पाकिस्तान किसी चोर लुटेरे लोफर लिफंगे की वजह से आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है अल्लाह के वलियों की मेहनत से, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उलमा की मेहनत से। पीर सैयद जमात अली शाह साहब जैसे लोग, अलामा अब्दुल हक, अलामा फजल हक खैर आबादी जैसे लोग, और फिर मुझे कहने दो ना अलामा किफ़ायत अली काफ़ी जैसे लोग, जब इन्होंने जामे शहादत नोश किया इनका खून रंग लाया और 14 अगस्त की सुबह में अल्लाह ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता